عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب. اس حدیث میں بھی سجدے کی ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے. جناب انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتدلوا فی السجود، سجدے میں اعتدال کرو، سجدے میں اعتدال کرو. وہ اعتدال کیسے حاصل ہوگا؟ اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھنا، ہاتھوں کو زمین پہ رکھو اور اپنے بازوؤں اور کوہنیوں کو اٹھا کے رکھو، یہ سجدے کا اعتدال ہے. فرمایا کہ لا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، اور کوئی شخص سجدے میں اپنے ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے. جس طرح کتا بیٹھتا ہے اور اپنے دونوں جو ہاتھ ہیں ان کو پھیلا دیتا ہے اور پورا زمین سے مس رکھتا ہے، فرمایا کہ کتے کی طرح اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ ایک نماز کا اہم رکن اور ایک بہت بڑا شرف ہمارے لیے، اس کی حقیقت کو اجاگر کیا ایک ایسی مثال کے ساتھ، ایک ایسے جانور کے ساتھ تشبیہ بیان کر کے. بڑا خصیص ہے کہ سجدہ یہ احسن الاعمال ہے اور کتا اخص المخلوقات ہے. تو احسن الاعمال کی تشبیہ آپ نے اخص المخلوقات سے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ گوارا کریں گے کہ بہترین عمل اس طریقے سے انجام دے جس میں کتے کی مشابہت جو ہے وہ نظر آتی ہو اور دکھائی دیتی ہو؟ نبی علیہ السلام نے اس طرح بہت سے نماز کے امور کو جانوروں کا ذکر کر کے تشبیہ دے کر بتایا تاکہ جانوروں کی تشبیہ سے لوگ باز آ جائیں. یہ نماز ہے، اس نماز میں اگر ہم جانور بن جائیں تو کیا فائدہ؟ بہت سے امور، مثلا نقرۃ الغراب، نقرۃ الدیگ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مرغے یا کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، اس طرح نماز نہ پڑھو. سجدے پہ سجدہ اور رکوع کیا اور فوراً نیچے سجدہ کے دوسرا سجدہ، یہ ٹھونگے مارنا. اس کو آپ نے کیا تشبیہ دی؟ نقرۃ الغراب، کوے کی طرح ٹھونگے مارنا. اسی طرح افتراش کا افتراش السبع، درندے کی طرح پھیلنا، جو بھی کتے کی جو مثال اوپر گزری. اقعاء، ان کا اقعاء القلب، کتے کی طرح بیٹھنا. بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی بیک سائڈ کو زمین پہ آپ جو ہے وہ ٹیک دیں اور اپنے گھٹنوں کو اٹھا لیں اور ہاتھوں کو زمین سے مس کر دیں. یہ شیطان کا جلسہ بھی ہے، اقعاء القلب بھی ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے التفات کا التفات الصعد، نماز میں جھانکنا لومڑی کی طرح. کچھ لوگوں کو جھانکنے کا شوق، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے. نہیں، نماز میں آپ کی نظر سجدے کے مقام پر ہو. تو آپ نے یہ مثال بھی ایک جانور سے دی. اور پھر بروک ان کا بروک البعیر، کچھ لوگ سجدے میں جاتے ہیں اونٹ کی طرح بیٹھتے ہیں، پہلے گھٹنے اور پھر ہاتھ ٹیکتے ہیں. ایسا نہ کرو، پہلے ہاتھ ٹیکو پھر گھٹنے رکھو. پہلے گھٹنے رکھو گے پھر ہاتھ رکھو گے، یہ بروک ان کا بروک البعیر ہے، اونٹ کی طرح بیٹھتے. تو کم از کم نماز میں تو انسان بن جائے. اور ایک اور حدیث اشارۃ بالایدی کاذناب الخیل الشمس، سرکش گھوڑے کی طرح ہاتھوں کو ہلانا. صحابہ شروع میں جب سلام پھیرتے تو اشارہ بھی ساتھ کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح ہاتھ جو ہے وہ اٹھایا کرتے تھے. فرمایا یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ سرکش گھوڑوں کی طرح، ان کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں. تو اس طرح نماز کے کئی امور آپ نے منع کرنے کے لیے جانوروں کی تشبیہ اختیار کی تاکہ لوگ اچھی طرح باز آ جائیں کہ ہم نماز میں نماز پڑھیں انسانوں کی طرح، نہ کہ جانوروں کی طرح. جی